بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 چیزوں کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ 10 چیزیں بتائیں گے کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے۔ آج ہر انسان کو اس بات کی شکایت رہتی ہے کہ میرے گھر میں کسی چیز میں برکت ہی نہیں ہوتی۔ پیسہ تو خوب کماتے ہیں لیکن سارا پیسہ کدھر خرچ ہو جاتا ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ تو دوستو، یہ سب بے برکتی کی نشانیاں ہیں کیونکہ ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور پھر زیادہ سے زیادہ چیزیں بھی موقع پڑنے پر کم نظر آنے لگتی ہے۔ دوستو، بے برکتی کی کچھ علامتیں یہ ہوتی ہیں کہ پیسوں میں برکت نہیں ہوتی، گھر میں سکون نہیں ہوتا، گھر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے اور سارا پیسہ اسپتالوں میں خرچ ہو جاتا ہے۔ گھر کی مصیبتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک مصیبت سے نجات ملے تو دوسری مصیبت شروع ہو جاتی ہے، کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ۔ اور برکت کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہماری کمائی بڑھ جائے گی یا ہمارے گھروں میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی، بلکہ برکت تو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جتنا ہم کما رہے ہیں اور ہمارے گھروں میں جو چیزیں موجود ہیں اسی میں ہمارے سارے کام نکل جائیں گے اور گھروں سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو آئیے دوستو، اب ہم آپ کو ان 10 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ پہلا، کھانا کھاتے وقت شریعت کی چیزوں کا خیال نہ رکھنا۔ دوستو، کھانا ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے اور ہم اسی کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانا کھانے کے کچھ آداب سکھلائے ہیں کہ جب بھی کھانا کھایا جائے تو بیٹھ کر کھایا جائے اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا جائے، اور کھانے سے پہلے ہاتھ اچھی طرح سے دھو لیے جائیں۔ لیکن آج ہم لوگ کھانے میں کچھ ایسی کوتاہیاں کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھروں کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، جیسے کھڑے ہو کر کھانا کھانا، یا جوتے پہن کر کھانا کھانا، یا ننگے سر کھانا کھانا، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دینا اور بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے بیٹھ جانا۔ دوسرا، مہمان کی قدر نہ کرنا۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی آتی ہے وہ یہ ہے کہ گھر آنے والے مہمان کی قدر نہ کرنا۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو وہ خوش ہونے کے بجائے اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں اس مہمان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑے گا، رات کو سونے کا انتظام کرنا پڑے گا، اور وہ لوگ مہمان کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ کتابوں میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جو لوگ مہمانوں کو بوجھ سمجھتے ہیں تو ان کے گھروں سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ تیسرا، کھانا کھانے کے بعد اس برتن کو صاف نہ کرنا۔ دوستو، آج اس مسئلے میں بھی بہت زیادہ کوتاہی برتی جاتی ہے۔ آپ نے شادی بیاہ کے موقع پر دیکھا ہوگا کہ لوگ جس برتن میں کھانا کھاتے ہیں اس کو صاف نہیں کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو برتن میں آدھا کھانا چھوڑ کر ہی اٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح گھروں میں بھی ہم لوگ اس معاملے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد برتن کو صاف نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، جب بھی تم کھانا کھا کر اٹھو تو اپنی پلیٹ کو اچھی طرح چاٹ لیا کرو، کیونکہ اللہ کی طرف سے برکت پورے کھانے پر نہیں اترتی بلکہ کھانے کے کسی ایک حصے میں برکت اتاری جاتی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس میں پورے کھانے میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ چاولوں میں سے
किसी एक चावल में बरकत रखी जाती है। और हो सकता है कि हम जब खाना खाकर उठे तो वही चावल हमसे छूट जाए जिसमें अल्लाह ताला ने बरकत रखी थी। इसी वजह से हमारे घरों में भी बरकती होती है। चौथा, टॉयलेट में नंगे सर जाना या बातें करना। दोस्तों, ये भी बहुत अहम मसला है और इसमें तो आज 95% लोग मुब्तला हैं। अक्सर लोग जब भी टॉयलेट जाते हैं तो अपने सर पर कोई टोपी वगैरह नहीं रखते हैं। हमें इस्लाम की तरह से ये आदाब सिखाए गए हैं कि जब भी हम टॉयलेट जाएं तो अपने सर को ढक कर जाएं ताकि शैतान हमें अपना शिकार ना बना सके। इसी तरह दूसरी कोताही जो हम करते हैं वो ये है कि हम टॉयलेट के अंदर बैठकर मोबाइल से बातें करने लगते हैं। इससे भी सख्ती से मना किया गया है कि टॉयलेट के अंदर बैठकर किसी भी तरह बात ना किया जाए और जल्दी से जल्दी फारिग होकर बाहर निकल आया जाए। जो लोग इन मसलों में कोताही करते हैं तो उनके घरों में भी बरकती आने लगती है। पाँचवा, मस्जिद में बात करना। आज इस मसले में भी हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और इस चीज़ को जायज़ समझते हैं। हालांकि हदीस में सख्ती से मना किया गया है कि मस्जिद में दुनिया की बातें नहीं के वक्त मस्जिद में बातें करना मना है और जब नमाज हो जाए तो उसके बाद हम मस्जिद में बैठकर दुनिया की बातें कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हुक्म 24 घंटे के लिए है कि मस्जिद में किसी वक्त भी हम इस दुनिया की बातें नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत ज़रूरी बात हो तो कम से कम बात करना जायज़ है। ये चीज़ें बेबरकती का सबब बनती हैं, लेकिन हम इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर और भी बड़ा गुनाह करते हैं। वो ये कि मस्जिद नमाज़ पढ़ने जाते हैं। नहीं, बहुत से लोग तो जुमे की नमाज़ भी नहीं पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के घरों में कैसे बरकत होगी। छठा, मगरिब के बाद सोना। छठी चीज़ जो उलमा इकराम ने किताबों में लिखी है कि जिसकी वजह से घरों में भी बरकती आती है, वो ये है कि मगरिब के बाद सो जाना और इशा की नमाज़ ना पढ़ना। तो दोस्तों, जो लोग ऐसा करते हैं कि इशा की नमाज़ छोड़कर मगरिब के बाद ही सो जाते हैं तो उन लोगों के घर से बरकत उठा ली जाती है। सातवां, फ़कीर को गुस्से में कुछ देना। हमारा इस्लाम एक ऐसा सुनहरा मज़हब है कि जिसमें गरीबों की मदद करना और उनके लिए सहारा बनना एक अहम जुज़ बतलाया जा गया है। उसी को हम ज़कात कहते हैं, जिसके बारे में हुज़ूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ज़कात मालदार लोगों से ली जाएगी और गरीब लोगों पर तक़सीम कर दी जाएगी। ज़कात के अलावा मोमिनों को हुक्म दिया गया है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात भी किया करो। लेकिन आज एक और कोताही पाई जाती है कि हम किसी गरीब को कुछ भी नहीं देते हैं और अगर देते भी हैं तो बड़ा नापसंद करके और गुस्से में देते हैं और उस गरीब पर अपना एहसान जताते हैं कि देखो मैंने तुम्हारी मदद की है। तो दोस्तों, ऐसा करने से हमारे घरों से बरकतें उठा ली जाती हैं, क्योंकि हदीस में आता है कि गरीबों को सदका करने से हमारा माल कम नहीं होता बल्कि और ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए सदका ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। आठवां, नमाज कज़ा करके पढ़ना। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो नमाज़ पढ़ने में बहुत कोताही करते हैं और वक्त पर नमाज नहीं पढ़ते हैं बल्कि उसे कज़ा कर देते हैं। घरों की औरतें इस मसले में बहुत ज़्यादा कोताही करती हैं। वो सोचती हैं पहले ये काम कर लूँ फिर नमाज़ पढ़ लूँगी। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि शैतान जो हमारा खुला हुआ दुश्मन है वो हमें ऐसा काम में मसरूफ़ कर देता है कि जिसकी वजह से हमारी नमाज कज़ा हो जाती है और हमें उसकी खबर भी नहीं होती। इसलिए जैसे ही अज़ान हो तो सारे कामों को छोड़कर सबसे पहले नमाज़ पढ़ें और फिर दूसरे काम करें।
مرد حضرات بھی اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، لیکن آج ہم تو نماز قضا کرنا تو چھوڑو، نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز کے وقت سوتے رہتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھنے جاتے، تو ایسے لوگوں کے گھروں میں برکت کیسے ہوگی؟ نوا، جھوٹ بولنا۔ ہاں دوستو، جھوٹ بولنے کی وجہ سے بھی گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو باتوں باتوں میں بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جب ان کو اس بات پر ٹوکا جائے تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ ارے ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو دوستو، جھوٹ ایک ایسا سنگین گناہ ہے کہ جو مذاق میں بھی جائز نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن بندہ سارے گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، اس لیے خود کو جھوٹ جیسی سنگین بیماری سے بچائیں تاکہ ہمارے گھروں کی برکت ختم نہ ہونے پائے۔ 10واں، گانے سننا۔ ہاں دوستو، گانے سننے کی وجہ سے بھی گھروں کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، کیونکہ ہم سب اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہمارے گھروں میں برکت کیسے ہوگی؟ اور آج کل تو ایسے ایسے گانے بنا دیے گئے ہیں کہ جنہیں سننے کی وجہ سے لوگ اسلام سے نکل سکتے ہیں، اس لیے خود کو اس گناہ سے بچائیں۔ دوستو، یہ پوری 10 چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھروں کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں پر کسی نے دعا تعویذ کروا دیا ہے اور اسی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں پر یا ہماری دکانوں پر یا ہمارے کاروبار پر کوئی بھی دعا تعویذ نہیں کرا سکتا۔ ساری طاقتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ سب ہمارے گناہ کی نحوست ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری دکانوں میں اور ہمارے کاروبار میں اور ہمارے گھروں میں بھی برکتی آتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے زمین میں ظلم و فساد ہوتا ہے، اور اگر یہ لوگ گناہوں سے رک جائیں اور توبہ کر لیں تو یہ ظلم و فساد سب ختم ہو جائے گا۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ اے لوگو، تم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے اور تمہارے کاروبار میں برکت دیں گے اور تمہاری زندگی کی مشکلیں ختم فرما دیں گے۔ اس لیے دوستو، اپنی زندگی کو ایسا بنائے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، ایسی زندگی نہ گزارے کہ جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ اگر ہم ایسی زندگی گزاریں گے اور شیطان کو خوش کریں گے تو ہمارے گھروں میں کبھی برکت نہیں ہوگی اور مرتے دم تک پریشان ہی رہیں گے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کو میری اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ایک پیارا سا کمنٹ کر کے نیچے دیے گئے شیئر بٹن کو دبا کر مہربانی کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔